الرحیم ظواہر قرآن حجت نہیں ہے اخباری علماء کی نظر میں، اور حجت کی نفی کے لیے انہوں نے جو دلائل بیان کیے ہیں ان میں سے پانچویں دلیل یہ تھی کہ ظواہر قرآن تفسیر بالرائے کے زمرے میں آتا ہے، اور تفسیر بالرائے حرام ہے، ممنوع ہے، لہذا ظواہر کے ساتھ تمسک کرنا ممنوع ہے۔ اور تمسک کا ممنوع ہونا مطلب یہ ہے کہ پھر ظواہر تمہارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر حجت ہوتے تو تمسک جائز ہوتا، تمسک جائز نہیں ہے یعنی پھر تمہارے لیے یہ حجت نہیں ہے۔ اچھا، اور تفسیر برائے پر انہوں نے جو ہے وہ کافی حدیثیں بھی کوٹ کی ہیں، جن حدیثوں میں معصوم نے تفسیر برائے سے منع کیا۔ اچھا، اور آج کے درس میں ہم نے اخباری بزرگان کی اس دلیل کا جواب دینا ہے کہ ظواہر تفسیر بالرائے کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ جو نقطہ آج کے درس کا موضوع ہے واضح ہو گیا؟ جی۔ مصنف کہتا ہے کہ جو روایات اور حدیثیں آپ نے کوڈ کی ہیں تفسیر بالرائے کی مذمت میں، ان روایات کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وہ روایات مستند ہیں سندن و مانن، ٹھیک ہے، وہ روایات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ظواہر تفسیر کے زمرے میں نہیں آتا۔ توجہ فرمائیے، ظواہر ایک ہے تفسیر، ایک ہے تفسیر بالرائے، یعنی یوں سمجھے، ایک یہ ہے کہ انسان کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کو آپ سمجھ لیتے ہیں ڈائریکٹ، اسے آپ کہتے ہیں فہم۔ فہم کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، جب نہیں سمجھ سکتے تو پھر مطالبہ کرتے ہیں توضیح کا۔ یہ توضیح کا جو آپ نے مطالبہ کی ہے اسے کہتے ہیں تفسیر، ٹھیک ہے نا؟ جو بات سمجھ میں آ جائے اس کی وضاحت کی تشریح کا مطالبہ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ تشریح اور توضیح کس بات کی مانگتے ہو؟ جو سمجھ میں نہ آئے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فہم، ایک ہے تفسیر۔ فہم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے متکلم کی کلام کو، اس کی مراد کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ جب سمجھ لیا ہے تو اس صورت میں تفسیر کی نوبت نہیں آئے گی۔ تفسیر کی نوبت کب آئے گی؟ جس وقت متکلم کی کلام سے اس کی مراد کو آپ نہیں سمجھ سکے۔ مراد نہ سمجھ سکنے کی صورت میں تفسیر کی احتیاج آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب آئیے، ظواہر میں متکلم کی مراد سمجھ آ رہی ہے، فہم حاصل ہو رہا ہے اس کی مراد کا یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ متکلم کی مراد کا جب فہم حاصل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تفسیر کے زمرے میں نہیں آتے، یہ فہم کے زمرے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تفسیر کے زمرے میں، ظواہر تفسیر کے زمرے میں نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر کی نوبت آتی ہے جب آپ کلام سے متکلم کی مراد کو نہیں سمجھ رہے، توجہ فرمائیے۔ اور مراد متکلم کی سامنے اس وقت سمجھنے سے قاصر رہتا ہے جب متکلم ایسے الفاظ استعمال کرے جو مجمل ہوں، یا ایسے الفاظ استعمال کرے جو محجوب ہوں، جن کے اوپر جو ہے وہ کوئی پردہ ہے، حجاب ہے، مراد کو سمجھنے میں جو ہے وہ حجاب حائل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں حجاب اور اجمال کی صورت میں سامع اس کی کلام کو سمجھنے سے جب قاصر ہوگا تو وہ توضیح کا مطالبہ کرے گا۔ تو توضیح کی صورت میں وہ متکلم کیا کرے گا؟ اپنی کلام کی تشریح۔ اور تشریح کیا کرے گا؟ تشریح سے مراد ہے ازالۃ الحجاب و کاشف الکناء، وہ کناء اور حجاب اور پردہ جس کی وجہ سے مراد کو سامع نہیں سمجھ رہا تھا، یہ تفسیر کرے گا، مطلب یہ کہ اس حجاب کو ہٹا دے گا،
اس حجاب کو، اس پردے کو کشف کر دے گا، ہٹا دے گا، تاکہ جو مراد چھپی ہوئی ہے اس حجاب میں وہ اس کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو فہم میں اور تفسیر میں فرق کیا ہے کہ متکلم کی مراد جو ہے اگر وہ زیر حجاب ہے تو پھر حجاب ہٹانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر چھپی ہوئی مراد متکلم کی سمجھ میں آ جائے. اور فہم کی صورت میں متکلم کی مراد واضح ہوتی ہے، حجاب کے اندر مخفی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ جہاں حجاب ہوگا وہاں حجاب کو ہٹانے کی ضرورت ہے، جہاں حجاب نہیں ہے وہاں جب ہے ہی نہیں تو اس کو ہٹانے کی احتیاج نہیں ہے. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ التفسیر ہوا ازالۃ الحجاب، ہوا کشف الکنا، حجاب اور کنا کو ہٹانا. وہ حجاب اور کنا کیا ہوتا ہے کلام کے اندر؟ اجمال، مشکل تعبیر. یہ مشکل تعبیر اور حجاب کیا ہے؟ سوری، مشکل تعبیر اور اجمال یہ کیا کرتے ہیں؟ حجاب کا کام کرتے ہیں. ٹھیک؟ تو حجاب سے مراد یہ محسوس حجاب نہیں، حجاب یعنی وہ جو علوم اور معانی کے درمیان ہوتا ہے وہ کیا ہے حجاب؟ حجاب سے مراد اجمال ہے. حجاب سے مراد مشکل تعبیر ہے. یہ مشکل تعبیر اور اجمال کیا کرتا ہے؟ مراد کو چھپا دیتا ہے، مراد کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. تو جہاں یہ اجمال اور مشکل تعبیر ہوگی وہاں حجاب ہوگا، جہاں حجاب ہوگا وہاں مراد کو سمجھنے کے لیے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہوگی. اور تفسیر کا معنی کیا ہے؟ کشف الکنا. کنا سمجھتے ہو؟ جی. کنا یعنی وہ جو ماسک جسے آپ بولتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی حجاب جس کے پیچھے فیس چھپا ہوا ہے، مراد چھپی ہوئی ہے. ظاہر جو ہے اس میں متکلم کی مراد جو ہے وہ کسی پردے کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے. جب چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر اس پردہ ہے ہی نہیں تاکہ اس کو ہٹانے کی ضرورت پیش آئے. بس ہو یہ بات. اگر حجاب کو اگر ظواہر کو تفسیر کے زمرے میں آپ داخل کرتے ہیں تو پھر دنیا کا ہر کلام کا فہم تفسیر میں آ جائے گا. ہر فہم کو آپ تفسیر نہیں کہہ سکتے. میں آپ بول رہا ہوں میری کلام کو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر اس وقت آئے گی کہ جس وقت متکلم کلام کر کے خاموش ہو جائے. اس خاموش ہونے کے بعد بھی اس کے کلام سے اس کی مراد کو آپ نہیں سمجھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جب تام ہو گئی ہے اور سامنے اس کی مراد کو نہیں سمجھ رہا تو مراد سمجھنے میں کوئی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی رکاوٹ ہے، کوئی حجاب ہے. تو اب مطالبہ کریں گے بھائی صاحب اس کی وضاحت کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو پھر وقت متکلم کیا کرتا ہے؟ اس رکاوٹ کو، اس حجاب کو ہٹا دیتا ہے تاکہ مراد سمجھ میں آ جائے. اور اگر وہ کلام کر رہا ہے اور کلام کے تمام ہوتی ہے اس کی مراد کو آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کا سمجھنا پھر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مراد کے اوپر پردہ نہیں ہے. لہذا مراد کو سمجھنے میں اور تفسیر میں رتبتاً فرق ہے. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے حجاب ہٹانا، وہ حجاب جس میں متکلم کی مراد چھپ گئی ہے. جہاں حجاب نہیں ہے وہاں فیس ٹو فیس متکلم نے کلام کیا ہے تو آپ نے اس کی مراد کو سمجھ لیا ہے. جب سمجھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب کے اندر مخفی نہیں تھی. لہذا فہم کلام اور چیز ہے، تفسیر کلام اور چیز ہے. ان دونوں کے مورد مختلف ہیں. ظواہر تفسیر کے زمرے میں نہیں آتے. یہ ہے ایک جواب. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، پانچویں وجہ جو حجیت کی نفی کے لیے انہوں نے بیان کی تھی کہ ظواہر تفسیر کے زمرے میں آتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں مصنف فَبِمَنْعِ کَوْنِ حَمْلِ ظَاہِرِ عَلَى ظَاہِرِهِ، کلام کو اس کے ظاہری معنی کے اوپر حمل کرنا. مطلب یہ کہ اس کلام کا جو ظاہری معنی ہے اسی ظاہری معنی کو متکلم کی مراد قرار دینا، یہ اس ظاہری معنی کو متکلم کی قرار دینا، یہ من التفسیر، تفسیر کے زمرے میں سے ہو، تفسیر کی قبیل میں سے ہو، تفسیر کے باب میں سے ہو، یمنع ہو، ممنوع ہے. بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کو تفسیر کی قبیل میں سے آپ نہیں قرار دے سکتے. کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ اس منع کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے فَإِنَّهُ، کیونکہ تفسیر کی تعریف کیا ہے؟ کشف الکنا. وہاں مراد پردے کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے
وہاں اجمال یا تعبیر کے مشکل ہونے کی وجہ سے وہاں کیا آ جاتا ہے، مراد کے اوپر ایک کینہ اور پردہ آ جاتا ہے، اور کلام تمام ہونے کے باوجود بھی سامنے اس کو سمجھنے سے، مراد کو سمجھنے سے قاصر کھڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر اس حجاب کو، کناہ کو ہٹایا جاتا ہے. اس کناہ کے ہٹانے کو تفسیر کہتے ہیں. یہ ہے تفسیر کا معنی. ولا کناہ علی الظاہر، لیکن ظاہری معنی کے اوپر تو کوئی کناہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. تفسیر کا مرحلہ متاخر ہے عن الظواہر، ظواہر سے. ہاں جی، یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی شاہ جی مطمئن ہے آپ؟ جو ہے وہ ظاہر، کلام کے ظاہر سے جو ہے وہ اس نے ایک بات کو سمجھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو ہے وہ مراد متکلم اس سے وہ نہ ہو جو وہ سمجھا ہے. احتمال دے رہے ہیں نا آپ، احتمال دے رہے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ مراد نہ ہو، احتمال ہو. یہ تو وہم ہے، پھر وہم کے پیچھے آپ چلے جائیں گے. پھر ہر کلام کے اندر یہ وہم موجود ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس کے معنی ظاہری کو اس نے لیا ہے. اقلاع کا دستور کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ معنی ظاہری کو، لیکن مقصود جو ہے وہ متکلم کا معنی ظاہری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر حجت کیسے ہو گیا؟ پھر کلام کا ایک ظاہری معنی ہے، ٹھیک، اور ایک دوسرا اور معنی بھی ہے جو اس ظاہری معنی کے علاوہ ہے، اس کو ہم خلاف الظاہر بولتے ہیں. سوال اس میں ہے کہ متکلم کی مراد ان دو میں سے کون سا معنی ہے؟ ان دو میں سے کس معنی کو متکلم کی مراد قرار دیا جائے؟ سوال اس میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہتے عرف عام کے تکلم کا جو ایک ہمارا جو ایک معاشرہ ہے، ہمارا اجتماعی نظام ہے کلام کا، اس میں ہم اسی کا جو ظاہری معنی ہے اسی کو ہی متکلم کی مراد قرار دیتے ہیں، اور یہ ارتکازاً ایسا کرتے ہیں. ارتکازاً سمجھتے ہو؟ ارتکاز مطلب یہ کہ ہماری روٹین بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے. ارتکازی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی طرف انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے. ارتکازی چیز جو ہیں ان سے انسان غافل بھی ہو تو بھی وہ چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ایک ماہر ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑی کو موڑ رہا ہے، اسپیڈ کم کر رہا ہے، بریک لگا رہا ہے، وہ ارتکازاً ایسا کرتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں کی پریکٹس ہو چکی ہے. تو ہمارے کلام کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معافی ضمیر کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو ارتکاز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی کلام کا ظاہری معنی ہے اسی کو ہم اس کی مراد سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے عمل شروع کر دیتے ہیں. جو ظاہر کے خلاف والا معنی ہے اس کو متکلم کی مراد ہم قرار نہیں دیتے ہیں. عرف عام کا ہمارا ارتکاز یہی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ یعنی وہ تو ہم اس کو جو ہے وہ خلاف معنی کو جو ہے وہ نہیں قرار دیں گے، لیکن مصنف نے ایک جو ہے وہ کلام کیا ہے اور جو ہے وہ مخاطب نے اس سے جو ہے وہ جو معنی سمجھا ہے وہ جو یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ جو ظاہر سے سمجھا جا رہا ہے، وہ اس کا مراد کوئی اور ہے. کل والی بات یاد ہے؟ ہم نے جو وہ 3 آپشن دیے تھے منطقی مثال کے ساتھ تعبیر دے کے، اجمال، ظواہر، نص. اجمال جو ہے وہ شک کے برابر آئے گا، ظواہر جو ہیں وہ ظن کے برابر آئیں گے، نص جو ہے وہ قطع کے برابر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اجمال میں وہ معنی کے احتمال جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے. برابر ہونے کی صورت میں سامنے جو ہے وہ مشوش ہو جاتا ہے کہ یہ بات یہ کہنا چاہتا ہے یا یہ کہنا چاہتا ہے. ظواہر میں سامنے مشوش نہیں ہوتا ہے، اس خلاف ظاہر والے معنی کو لے کے سامنے مشوش نہیں ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس خلاف ظاہر کی طرف جائے اور سمجھے کہ شاید وہ معنی اس کی مراد ہو. مشوش نہیں ہوتا ہے ظواہر کی صورت میں، اور اجمال کی صورت میں مشوش ہوتا ہے کہ شاید یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے. تو کیوں مشوش نہیں ہے؟ اس لیے کہ عرف عام کا ہمارا ارتکاز یہی ہے، ہمارے رائج روٹین عرف عام کی یہی ہے کہ جو ظاہری معنی ہے اسی کو ہی اس کی مراد سمجھتے ہیں. خیر، مصنف اس وقت یہ اس نقطے کی طرف جو ہے وہ مقصود کلام نہیں ہے جو شاہ صاحب نے اٹھایا ہے،
اس کا مقصود کلام یہ ہے کہ ظواہر جو ہیں وہ تفسیر کے زمرے میں نہیں آتے، تفسیر کے قبیل میں سے نہیں آتے. تفسیر کا عنوان یا تفسیر کی جو تعریف انہوں نے بیان کی ہے وہ ظواہر کے اوپر سادے کی نہیں آتی. ٹھیک ہے، مصداقاً و موضوعاً ظواہر جو ہیں وہ تفسیر کے دائرے سے خارج ہیں. اب وہ تفسیر بالرائے، یعنی دیکھو ایک ہے تفسیر بالرائے، یعنی بالرائے کی نوبت تفسیر کے بعد آئے گی جب ہم تفسیر کی قسمیں بنائیں گے. تفسیر کی قسمیں بنائیں گے، ایک تفسیر بالقواعد ہے، ایک تفسیر بالرائے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دو قسمیں جو ہم تفسیر بالرائے اور تفسیر بالقواعد جو ہے دو قسمیں بنا رہے ہیں. کس کی بنا رہے ہیں؟ تفسیر کی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو تفسیر بالرائے سے خارج نہیں کر رہے، ہم راسن تفسیر کے دائرے سے ہی خارج کر رہے ہیں. یعنی بات یہ نہیں کہ وہ تفسیر کے دائرے میں سمجھتا ہے لیکن تفسیر بالرائے سے خارج کر رہا ہے. نہ رائے، تفسیر بالرائے جو کہ ایک قسم ہے تفسیر کی، اس قسم کے دائرے سے نہیں. تفسیر جو کہ عنوان عام ہے ہمارے پاس، وہ تفسیر کے ہی دائرے سے خارج سمجھتا ہے کہ ظواہر اس کے دائرے میں سے ہی شمار نہیں ہوتے. ہاں جی، کچھ فرق پڑا ہے؟ اچھا، ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ ظواہر جو ہیں وہ راسن تفسیر کے دائرے میں شامل ہی نہیں ہیں، تفسیر کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے. ظواہر میں تفسیر میں فرق اس نے جو ہے وہ حجاب کا دے دیا ہے. جہاں حجاب ہوگا وہاں تفسیر ہوگی، جہاں حجاب نہیں ہے وہاں تفسیر نہیں ہے. اس کو ظاہر کو ظاہر کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے. معنی ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ پردے میں ہے؟ پردہ اور ظاہر ایک دوسرے کے متضاد مفہوم ہے بھائی. جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے اسے آپ محجوب کہتے ہیں، جو پردے کے آگے ہوتا ہے اسے آپ ظاہر کہتے ہیں. اب ظاہر کا اگر موازنہ دے تو ظاہر کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ پردے کے مقابلے میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ظاہر ہے، وہ حجاب میں ہے. تو ظاہر اور حجاب یہ دونوں کے ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ متضاد ہیں. جب متضاد ہیں تو تفسیر جو ہے وہ حجاب کی صورت میں آئے گی، ظاہر کی صورت میں نہیں آئے گی. ظاہر جو ہے اس کا متضاد ہونے کی وجہ سے تفسیر کے دائرے سے ہی خارج ہے. میرے خیال میں اس کا یہ جواب عمدہ جواب ہے. نہیں معلوم کہ آپ مشوش ہیں ابھی تک اس کے جواب سے یہ مطمئن ہے. ظواہر لہذا تفسیر کے ورنہ دنیا کی ہر کلام جو ہے وہ تفسیر کے دائرے میں آ جائے گی. ابھی ہم بول رہے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ لوگ ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، یہ بھی تفسیر کے زمرے. میری گفتگو کا سمجھنا یہ تفسیر کا رہے گا. پھر ایسا نہیں ہے پانی لے آؤ، ادھر آؤ، اس کو بلا دو، آپ کو میں نے یہ کام ذمہ لگایا تھا وہ تم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ ساری روزمرہ کی جتنی ہم باتیں ایک دوسرے کے ساتھ فیملی میں، دوستوں میں، محفل میں کرتے ہیں، پھر ساری جو ہے متکلم بولتا جا رہا ہے، اس کی بات آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ساری تفسیر کے زمرے میں آئے گی. ایسی نہیں ہے بھائی. تفسیر میں ظواہر میں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد ہے مورد کے لحاظ سے، یہ تفسیر کے زمرے میں ہی نہیں آتے. تو قرآن مجید کی جو تفسیریں لکھ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان کے ظاہری مطالب کو وہ مثلا بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم تفسیر کہتے ہیں. یہ ہماری علمی مسٹیک ہے، ورنہ وہ ظاہری معنی کو جو بیان کرتا ہے متکلم یا قرآن مجید کا وہ ترجمہ اور تشریح دینے والا، اس کے ظاہری معنی کو جب بیان کر رہا ہے تو ظاہری معنی کے بیان کرنے کو ہم تفسیر نہیں کہیں گے. آپ تعلیم کہہ سکتے ہیں مد مقابل اگر جاہل ہے. اگر جاہل نہیں ہے یعنی اس تعبیرات کو سمجھتا ہے، اہل زبان ہے، تو اس کے سامنے جب آپ بیان کریں گے تو یہ تفسیر نہیں کہلائے گی. واضح ہے گا جان؟ ایک بار ہم حرم میں بیٹھے تھے، وہ 23 کی رات کو اعمال ہوتے ہیں نا، شب قدر کی جو راتیں ہیں رمضان میں، تو صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہاں. تو عام طور پر صورتیں پڑھی جاتی ہیں باقی اعمال سے فارغ ہونے کے بعد. اور میں بھی ایسے ہی، وہ ہمارے پاس جو ٹائم تھا کہ ابھی سحری کے ٹائم میں جو ہے گھنٹہ باقی ہے تو چلو آپ صورتیں پڑھ لیتے ہیں. بہت پرانی بات ہے. تو اتنی ہی فاصلے پہ جتنی فاصلے پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، پرانے زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، یہ سب اوائل کی بات ہے. تو ایک عرب تھا، لباس سے بالکل وحوش بدو تھا، یعنی لباس سے ہی لگتا تھا، اس کی وضاحت بھی ہوئی بدو مالی. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتے ہوئے جو میرے قریب آ گیا. میں پڑھنے میں مشغول تھا، لیکن جو ہے وہ ایک دو بار التفات کی نظر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا قریب آ رہا ہے. اچھا، تو اس کے قریب آنے کی وجہ سے تھوڑا جو ہے وہ میں کنفیوز ہوا، تو میں ایسا پڑھنا شروع ہو گیا. جب میں نے ایسا پڑھنا شروع کیا تو اس نے جو ہے وہ میری ابا ہلا کہے بصوت عالی اقرا شیخنا، تھوڑا بلند آواز سے پڑھا.
میں نے کہا یار قرآن میں اٹھاؤ اور تم خود پڑھ لو یار، آج کی رات میں تو پڑھنا ثواب ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس نے لفظ بولا، مطلب یہ تھا کہ میں لکھا پڑھا نہیں ہوں، لکھا پڑھا نہیں ہوں، میں قرآن پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ تو پڑھ نہیں سکتے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، تم سمجھ کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں لوں گا۔ قرآن پڑھ نہیں سکتا ہوں، لیکن جب تم پڑھتے ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کیا پڑھا۔ میں نے کہا یار پھر تم مجھ سے بھی بہتر ہو کہ میں پڑھ سکتا ہوں قرآن، پھر بھی مجھے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اہل لغت ہے اور میں پڑھتا جاتا ہوں تو سمجھتا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب آیا، چونکہ وہ قیامت کے موضوع پہ ہیں، سورہ دخان کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ شیخ جو ہے وہ رو رہا تھا، تو اس کی فیلنگ بتا رہی تھی کہ اس کو جو ہے سمجھ آ رہی تھی، وہ مناظر سارے وہ پک کر رہا تھا۔ شیخ تھا، بوڑھا آدمی تھا، ضعیف العمر۔ خیر واپس ہے، لہذا ظواہر جو ہیں وہ فہم کلام میں آتے ہیں، تفسیر کلام میں نہیں آتے ہیں۔ تفسیر میں اور ظواہر میں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد کا رشتہ ہے۔ تفسیر ہوتی ہے حجاب کی صورت میں، اور ظاہر جو ہے وہ حجاب کا متضاد ہے، مد مقابل ہے۔ خلاص نا بھائی، اگلا نقطہ شروع کرنے لگا ہوں۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے، اس نے 3 جواب دیے ہیں، یہ پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے مصنف نے، کہتا ہے بھائی تنازل کرتے ہوئے، من باب تنازل، فرض کر لیں کہ بھائی یہ تفسیر کے زمرے میں آتا ہے۔ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ تفسیر کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک؟ تو اب تفسیر کے آگے پھر 2 قسمیں ہیں، ایک تفسیر بالرائے ہے، ایک تفسیر بالقواعد ہے۔ تو اب دیکھیں گے پھر ان 2 میں سے یہ کس کا مصداق ہے۔ پہلے جواب میں ہم نے راسن تفسیر سے ہی اس کو خارج سمجھا، اب فرض کر کے تنازل کر کے تفسیر کے دائرے میں لے آئے ہیں۔ جب تفسیر کے دائرے میں لے آئے ہیں تو اب آگے تفسیر کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، تفسیر بالقواعد اور تفسیر بالرائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پھر ان 2 میں سے یہ کس کا مصداق بنتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ تنازل کرتے ہوئے تفسیر کے دائرے میں داخل کر بھی لیں تو یہ تفسیر بالرائے والی جو قسم ہے اس کے مصداق نہیں بنتا، اس قسم کے دائرے میں یہ داخل اور شمار نہیں ہوتا۔ کیسے؟ بیان مظاہرے۔ کہتے ہیں اب آؤ پہلے ان دونوں قسموں کا موازنہ دو، تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے، تفسیر بالقواعد کیا ہوتی ہے۔ تفسیر کی جاتی ہے اس وقت جس وقت متکلم کی مراد جو ہے وہ تعبیر مشکل ہونے کی وجہ سے، اجمال کی وجہ سے کیا ہو جائے، محجوب، ٹھیک؟ تو اب علماء نے، ماہرین نے یا اہل لغت نے قواعد وضع کیے ہیں کس کے، اس حجاب کو اور اس مشکل تعبیر کو ہٹانے کے، ٹھیک ہے نا؟ اہل لغت نے کچھ قواعد وضع کیے ہیں۔ اگر آپ ان قواعد کی روشنی میں اس مشکل تعبیر کو تحلیل کرتے ہیں، ان قواعد کی روشنی میں اس حجاب کو، اس اجمال کو آپ جو ہے وہ کھولتے ہیں، تو پھر قواعد کی روشنی میں آپ اس مشکل تعبیر کو اور اجمال کو جب تحلیل دے کے مراد کی تعیین دیتے ہیں تو اس وقت یہ مراد کی تعیین جو ہے تفسیر بالقواعد کہلائے گی، ٹھیک ہے جی؟ مد مقابل کیا ہے؟ تفسیر بالرائے۔ تو قابل معنی لیتے ہو اب تفسیر بالرائے کا پھر ترجمہ اور مفہوم یہ بنے گا، یا تفسیر بالرائے کی جو ہے تعریف یہ بنے گی کہ آپ اس مشکل تعبیر کو، اس اجمال کو، اس پردے کو ہٹائیں، اس کی تحلیل دیں۔ نمبر 1، ان قواعد کے بغیر جو اہل لغت نے تحلیل کے لیے وضع کیے ہیں، ان قواعد کے بغیر۔ ایک بات، جب ان قواعد کے بغیر کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ کہتا ہے آپ کی عقل اس کو اچھا سمجھ رہی ہے، آپ کا عقلی رجحان اس کی طرف ہے، یہ شخصی رائے ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جسے کیا بولتے ہیں؟ استحسان العقلی۔ آپ کی عقل جو ہے اسی کو حسن سمجھتی ہے، اسی معنی کو مناسب سمجھتی ہے، آپ کی عقل کو یہی معنی مناسب لگا ہے تعبیر کا، اس تعبیر سے یہ معنی مراد لینا آپ کو مناسب لگا ہے، جسے کیا بولتے ہیں؟ استحسان عقلی۔ تو استحسان عقلی کی صورت میں جب تفسیر کریں گے تو تفسیر کیا کہلائے گی؟ آپ کی اپنی عقل کی شخصی رائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ان قواعد کے بغیر، لفظ بغیر کی تشریح دے رہا ہوں، قواعد کے بغیر میں ایک چیز کیا آ گئی؟ استحسان عقلی۔ دوسری چیز بھی آ رہی ہے، وہ کیا؟ کہ آپ نے قواعد کا سہارا لیا ہے
लेकिन ऐसे कवायद का सहारा लिया है जिन कवायद को माहिरीन उलूम तस्लीम नहीं करते, यानी कवानीन वो कि जो मनकूज है, मनकूज कवानीन है या नहीं है? नहव के अंदर जो पढ़ते हो कवायद कवानीन, कूफियों ने बयान किए तो बसरियों ने रद्द कर दिए, बसरियों ने बयान किए तो कूफियों ने रद्द किए, आखिर में आपके पास ऐसे कवायद आके बचेंगे जो जिसको बिल इत्तेफाक सारे जमहूर जो हैं, अहले अरब जो हैं या माहिरीन उलूम जो है तस्लीम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनको जो है वो मनकूज किया गया है 11 मुकल्लफ। अहले फन और अहले खिबरा जो है उन कवानीन को कवायद को तस्लीम नहीं करते, ठीक है ना। तो आपने कवायद इस्तेमाल किए हैं, मगर वो कवायद इस्तेमाल किए हैं जिनको माहिरीन तस्लीम नहीं करते। मसला आपने कहा कि बे जो है वो 10 मानी में आती है, ठीक, माहिरीन उलूम ने 10 को तस्लीम किया है, आप एक 11वां माना भी निकाल के लेकर आए हैं, ठीक, और आपने तफसीर करते हुए बेजारा की वही माना वहां पे इस्तेमाल किया, तो वो माना जो है माहिरीन उलूम के नजदीक जो है मुत्तफिक अलैह नहीं है। और मिसाल देता हूँ, वुजू वाली आयत कैसे पढ़ते हैं? फागसिलू वुजूहाकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरूसिकुम हैं व अर्जुलकुम इलल कअबैन। इराब क्या दिया है तुमने? वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम, ठीक है ना, अर्जुलकुम। अब माहिरीन उलूम क्या कहते हैं कि दरमियान में एक मुस्तकिल कलाम गुजर चुकी है, लिहाजा आत्फ नहीं हो सकता है फागसिलू के ऊपर। फागसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक के कलाम ताम हो चुकी है। वमसहू के बाद जो है वो नया वमसहू मसे का अम्र आ गया है, तो अब फागसिलू के मुकाबले में एक दूसरा अम्र शुरू हो गया है, ठीक है ना। दूसरा अम्र जो है वमसहू बिरूसिकुम, उसके बाद फिर अगला क्या है? व अर्जुलकुम। माहिरीन उलूम कहते हैं कि अर्जुलकुम और जो पिछला फागसिलू है उसके दरमियान जो है एक मुकम्मल कलाम का फासला आ चुका है। अगर ये है अर्जुलकुम गुस्ल का मफूल भी होता तो वमसहू पर इसको मुकद्दम होना चाहिए था, ठीक। लिहाजा जिस दरमियान में वमसहू का फासला आ गया है तो ये उस फासले का मफूल भी नहीं हो सकता। ये मफूल भी किसका बनेगा? वमसहू का बनेगा, माहिरीन उलूम ये कहते हैं। लेकिन वो जो है दूसरे लोग जो हैं अब वो तफसीर कर रहे हैं, क्या वो कहते हैं? नहीं भाई नहीं, ये अर्जुलकुम जो है ये उस फासले का मफूल बिही है। दरमियान जो में फासला जो है इस फासले को जो है हम मुज़र और माने नहीं मानते। अब कायदे के उन्होंने जो तफसीर की है कायदे की बुनियाद पे की है, मगर कायदा ऐसा है जिसका सहारा लिया है उसको माहिरीन उलूम तस्लीम नहीं करते। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या हुआ? तफसीर बिल राय के मिसदाक आपके पास 2 हो गए। कौन कौन से? आप रासन कवायद का ही सहारा ना लें। रासन से मुराद ये कि ना ही आप सही कवायद ना ही मोतबर कवायद, उनमें से किसी कायदे का आप सहारा ही ना लें। बस आपकी अक्ल को मुनासिब लगाए, आपकी अक्ल जो है इस मुराद को जो है वो तरजीह दे रही है दूसरे माने के ऊपर, तो उसी को आपने मुतकल्लिम की मुराद करार दे दिया है। इससे कहते हैं इस्तिहसान अक्ल। दूसरी सूरत यह है कि आपने कायदे का सहारा तो लिया है लेकिन ऐसे कायदे का सहारा लिया है जिसको माहिरीन उलूम तस्लीम नहीं करते, वो कवायद मनकूज़ा हैं या महल्ले इश्काल हैं, ठीक। तो इन दोनों सूरतों में जो तफसीर की गई है या इन दोनों सूरतों में हिजाब को हटाया गया है, इन दोनों सूरतों में इजमाल और मुश्किल ताबीर की जो तहलील दी गई है वो तहलील क्या कहलाएगी? तफसीर बिल राय, ठीक है ना। तफसीर बिल राय की सूरत में जो आपने मुतकल्लिम की मुराद मुयन की है उसमें आप गारंटी नहीं दे सकते कि यही मुतकल्लिम की मुराद है, बल्कि वो मुराद उस मुफस्सिर की तरफ पलट जाती है कि भाई तेरा ख्याल ये कहता है कि ये उसकी मुराद है, बिल वाक़ई उसकी मुराद है या नहीं इसकी आपके पास कोई जमानत नहीं है। लेकिन तफसीर बिल कवायद की सूरत में जो मुराद आपने मुयन किया है वो मुफस्सिर की तरफ नहीं पलटती, वो किसकी तरफ पलटती है? मुतकल्लिम की तरफ पलट जाती है, ठीक है ना। तफसीर बिल राय इसलिए हराम है कि तफसीर बिल राय की सूरत में जो आप मुराद मुयन करेंगे उसके मुतकल्लिम की उसका मुराद होने की गारंटी नहीं है। तो आप उसी पे अमल करते रहो, लेकिन हो सकता है वो खुदा की मुराद ही ना हो जिस पे तुम जो है वो अमल कर रहे हो, सारे की वो मुराद ही ना हो, तो बेशक तुम जो है हाथ धोते रहो, वो अगर मदद करो जाता हूँ पाँव धोते रहो, मसा ना करो,
ٹھیک، تو وہ تمہاری تفسیر جو عمل تم انجام دے رہے ہو تمہاری اپنی تفسیر کی طرف پلٹ رہا ہے، متکلم کی مراد کی طرف وہ تمہارا عمل نہیں پلٹ رہا۔ جب متکلم کی مراد کی طرف نہیں پلٹ رہا تو یہ متکلم کی اطاعت نہیں شمار کی جائے گی۔ نتیجہ دونوں کا فرق سمجھ آ گیا نا، تفسیر بالرائے کا اور تفسیر بالقواعد کا۔ اور چونکہ تفسیر بالرائے کی صورت میں وہ عمل متکلم کی اطاعت کی طرف نہیں پلٹتا، اس لیے تفسیر بالرائے حرام ہے۔ تبھی معصوم نے کہا کہ جو بھی تفسیر بالرائے کرے گا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ لہذا تفسیر بالرائے کا گناہ ہونا، تفسیر بالرائے جو ہے وہ جہنم کا اس کا موجب بننا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ظواہر جو ہیں وہ تفسیر بالرائے کے زمرے میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اب آ جاؤ، کیونکہ تفسیر بالرائے کے مصداق ہیں دو، ٹھیک ہے نا؟ اجمال کو ہٹایا جائے یا تو استحسان کے ذریعے، یا ہٹایا جائے قواعد غیر معتبرہ کے ذریعے۔ اور ظواہر کی صورت میں جب ہم متکلم کی مراد کو ظاہری معنی کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ یہ ماہرین علوم اور عرف کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں، کیونکہ عرف کیا کہتا ہے کہ وہی ظاہری معنی ہی متکلم کی مراد ہوتا ہے۔ اگلا کی صورت یہی کہتی ہے نا، جب اگلا کی صورت یہی کہتی ہے تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں، تفسیر بالقواعد کے زمرے میں آئے گی، اگر مان لیا جائے تو۔ پتہ نہیں اب کس کو سمجھ آئے گی، کس کو۔ اچھا، تو تفسیر بالرائے کی صورت میں آپ نے وہ اجمال جو ہٹانا ہے وہ قواعد کے ذریعے نہیں، باقی جس ذریعے سے بھی ہٹائیں گے وہ پلٹ جائے گی تفسیر بالرائے کی طرف۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تنازل کرتے ہوئے کہ ظواہر بھی تفسیر کے دائرے میں داخل ہیں، تو لَيْسَ مِنَ التفسیر بالرائے، تفسیر کی دو قسموں میں سے جو تفسیر بالرائے والی قسم ہے یہ اس کی قبیل میں سے پھر بھی نہیں بنتے۔ بھئی کیوں؟ اذ الظاہر ان المراد بالرائے، کیونکہ تفسیر بالرائے سے مراد یہ ہے، اب تفسیر بالرائے کی تفسیر دیتا ہے، یعنی تفسیر بالرائے کی تعریف دیتا ہے، ڈیفینیشن دیتا ہے کہ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے۔ هو الاعتبار الظنی، وہ ہے ظنی اعتبار۔ ظنی اعتبار سے کیا مراد؟ یعنی ظن کی بنیاد پہ کسی شے کو معتبر قرار دینا، ظن کی بنیاد پہ کسی معنی کو متکلم کی مراد قرار دینا، ٹھیک؟ الذی لا اعتبار بہ، اور ظن کی بنیاد پہ کسی شے کو معتبر قرار دینا الذی ایسی چیز ہے لا اعتبار بہ جو عقلاء کی نظر میں قابل اعتبار نہیں ہے، جس پہ اعتبار کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تفسیر ہے کس کی؟ تفسیر بالرائے کی۔ اور یہ جو اعتبار الظنی ہے نا، اسی سے ہی ہم نے نکالا ہے، استحسان بھی اسی سے نکالا ہے ہم نے، قیاس بھی اسی سے نکالا ہے، وہ ساری چیزیں، قواعد منقوض بھی، کیونکہ یہ لفظ شامل ہے نا ان ساری توجیہات کو۔ استحسان کی صورت میں بھی آپ ایسے معنی کو متکلم کی مراد قرار دے رہے ہیں کہ جو آپ کا گمان کہتا ہے کہ متکلم کی مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور قواعد منقوضہ کی صورت میں آپ مراد معین کرتے ہیں تو بھی آپ کا ہی گمان کہہ رہا ہے کہ یہ متکلم کی مراد ہے، تو آپ کے گمان کو ہم لفظ ظن سے تعبیر کریں گے۔ لہذا تفسیر بالرائے کیا ہے؟ الاعتبار الظنی، یعنی آپ اپنے گمان کی بنیاد پہ کسی معنی کو معتبر قرار دیں، متکلم کی مراد قرار دیں، یہ ہے تفسیر بالرائے۔ اور الذی، اور یہ تفسیر بالرائے یا اپنے گمان کی بنیاد پہ کسی معنی کو متکلم کی مراد قرار دینا، الذی ایسی چیز ہے لا اعتبار بہ جس کا اعتبار کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاص نا؟ تفسیر بالرائے کا معنی معین ہو گیا ہے۔ اب آؤ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْهُ، یہ ظواہر جو ہیں من ہو یعنی من تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے کی قبیل سے تفسیر بالرائے کی قبیل سے شمار ہوتے ہیں۔ کیا چیز شمار ہوتی ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، کانا کا اسم آگے آ رہا ہے۔ تفسیر بالرائے کی قبیل سے شمار ہوتی ہے کیا چیز؟ حمل اللفظ علی خلاف ظاہر ہی، ایک تو ہے نا اس کا ظاہری معنی، ایک ہے اس ظاہری معنی کا خلاف۔ ظاہری معنی پہ خلاف کریں گے تو یہ تفسیر بالقواعد بنے گی، اور جو خلاف معنی ہے اس پہ آپ حمل کرتے ہیں تو حمل کریں، لیکن کریں کس بنیاد پہ؟
حمل اللفظ لفظ کو حمل کرو علی خلاف ظاہر ہی ظاہری معنی کے جو خلاف معنی ہے اس پہ حمل کرو لفظ کو، یعنی اس معنی کو متکلم کی مراد قرار دو، اور کس بنیاد پہ اس خلاف ظاہر والے معنی کو متکلم کی مراد قرار دو؟ لے رجحان ہی بے نظر ہی کہ بے نظر ہی کہ اس مفسر کی نظر میں وہ خلاف ظاہر والا معنی ترجیح رکھتا ہے ظاہری معنی پر، ٹھیک؟ یہ لے رجحان جو ہے اس حمل کی وجہ ہے، یعنی حمل کرے کلام کو، کس پہ حمل کرے؟ ظاہری معنی کا جو خلاف معنی ہے اس پہ حمل کرے۔ حمل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس معنی کو متکلم کی مراد قرار دے، ٹھیک ہے نا بھئی؟ کیوں اس معنی کو متکلم کی مراد قرار دے رہا ہے؟ اس لیے کہ لے رجحان ہی وہ والا معنی جو ظاہر کے خلاف ہے وہ رجحان رکھتا ہے اس دوسرے ظاہر والے معنی پر، فی نظر ہی اس مفسر کی اپنی نظر میں، اس لیے اس خلاف ظاہر والے معنی کو متکلم کی مراد قرار دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ تفسیر بل رائے ہو جائے گی۔ او حمل المجمل علی محتمل ہی، یا مجمل کو حمل کرے جو اپنے علی محتمل ہی محتمل معنی پر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مجمل کے جتنی معنی ہوتے ہیں سارے سب کا جو ہے وہ احتمال برابر ہوتا ہے، اور جو یہ کیا کرتا ہے ان میں سے کسی ایک محتمل معنی کے اوپر جو ہے اس کو حمل کر دیتا ہے، اور حمل جو کرتا ہے بے مجرد مساعدت ذاکل اعتبار۔ وہ اعتبار کون سا اعتبار؟ وہ اعتبار ظنی جس کو استحسان اور قیاس کا نام ہم دے چکے ہیں، اس کا استحسان جو ہے وہ مساعدہ کر رہا ہے علیہ اس حمل پر، من دون سوال عن الاوصیاء، اوصیاء سے مراد معصومین ہے، معصومین سے سوال کیے بغیر، معصومین سے پوچھے بغیر وہ متکلم کی مراد کو ظواہر کے باب میں حمل کر دیتا ہے، ظاہری معنی پر نہیں، اس معنی پر جو اس کا خلاف معنی ہے، اور اس معنی پر جو حمل کرتا ہے معصوم سے پوچھ کر نہیں، بلکہ اس لیے حمل کرتا ہے کہ اس کی نظر میں وہی معنی جو ہے دوسرے معنی پہ رجحان رکھتا ہے، یا مجمل کے جو معنی ہیں جن کا احتمال سب کا آپس میں برابر ہے، وہ یہ ان میں سے کسی ایک احتمال محتمل معنی کے اوپر اس مجمل کو حمل کرتا ہے، معصوم سے پوچھ کے نہیں، بلکہ کس بنیاد پہ حمل کرتا ہے؟ اس اپنے ظنی اعتبار کی بنیاد پہ، ظنی اعتبار کے مشاہدے کی بنیاد پہ۔ تو اس وقت یہ کیا شمار ہوگا؟ تفسیر بالرائے شمار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ظاہری معنی کا جو خلاف معنی ہے اس خلاف معنی کے اوپر آپ اس ظاہر کو حمل کرتے ہیں معصوم سے پوچھ کر، تو پھر تفسیر بالرائے شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر مجمل کے جو معنی آپس میں سارے مساوی الاحتمال ہیں ان میں سے کسی ایک احتمال کے اوپر مجمل کو آپ حمل کرتے ہیں معصوم سے پوچھ کر، تو بھی یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ قید لگا رہا ہے کس بات کی؟ من دون سوال عن الاوصیاء، ٹھیک؟ یعنی معصوم کی روایت کا سہارا نہیں لیا، معصوم سے اس نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی ہے، وہ خلاف ظاہر یا مجمل کے محتمل معنی پر جو حمل کر رہا ہے کس بنیاد پہ حمل کر رہا ہے؟ مجرد اس بنا پہ کہ اس کا استحسان عقلی جو ہے اسی کو متکلم کی مراد قرار دے رہا ہے، اس کو مناسب لگتا ہے کہ یہ متکلم کی مراد ہے، اس کا جو احسان جو گمان ہے وہ گمان اس کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ بھئی اس احتمالی معنی کو اس کی مجمل کو اس پہ حمل کیا جائے، تو اپنے گمان کی بنیاد پہ اس احتمالی معنی کے اوپر مجمل کو حمل کرتا ہے، اپنے استحسان اور رجحان کی بنیاد پہ ظاہر کے خلاف والے معنی کو متکلم کی مراد قرار دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی؟ وہ تفسیر بالرائے۔ اور اگر ظاہر کو خلاف والے معنی پہ حمل نہیں کرتا بلکہ اس کے ظاہری معنی پہ حمل کرتا ہے تو بھی تفسیر بالرائے نہیں ہوگی، تفسیر بالقواعد ہو جائے گی، کیونکہ قواعد کیا تقاضا کرتے ہیں کہ کلام کو اسی معنی پہ حمل کیا جائے جو اس کا ظاہری معنی ہے، یعنی جو ظاہری معنی ہے اسی کو متکلم کی مراد قرار دیا جائے، اس بات کا تقاضا قواعد کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ مجمل کو محتمل معنی میں سے کسی ایک محتمل معنی پہ حمل کرتے ہیں قواعد کی بنیاد پہ، تو بھی یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یعنی معصوم سے پوچھ لیا جائے یا قواعد کا سہارا لے لیا جائے تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ اچھا، اب مصنف جو ہے ایک تائید لے کر آیا ہے، کس بات کی؟ کہ بھئی ظواہر کا جو خلاف معنی ہے اس خلاف والے معنی کو متکلم کی مراد قرار دیتا ہے اس بنا پہ کہ اس کی نظر میں رجحان رکھتا ہے یہ معنی دوسرے معنی پر،
یا مجمل کے جو محتملہ معنی ہیں ان میں سے کسی ایک معنی کو مجمل کا معنی قرار دیتا ہے اور اس کو متکلم کی مراد قرار دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کا گمان ایسا ہے، تو یہ تفسیر برائے شمار ہوگا۔ اس پر تفسیر برائے ہونے کی تائید لے کر آیا ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث سن لو۔ وفی بعض الاخبار، بعض احادیث کے اندر یہ ہے کہ انما ہلک الناس فی المتشابہ، متشابہ یعنی مجمل، متشابہ آیات کے حوالے سے ناس ہلاک ہوں گے، کیوں؟ لأنہم لم یقفوا علی معناہ، کیونکہ وہ واقف نہیں ہے اس کے معنی اصلی سے، یعنی وہ معنی جو متکلم کی مراد ہے اس معنی سے وہ واقف نہیں ہے، جب ولم یعرفوا حقیقتہ، اور اس کی حقیقت سے وہ عارف نہیں ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ فَوَاضَعُوا لَهُ تَعْوِيلًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ بِآرَائِهِمْ، وہ اپنی شخصی گمان اور شخصی رائے کی بنیاد پر اپنی طرف سے اس متشابہ کی کوئی تعویل وضع کرتے ہیں، اور جب تعویل وضع کرتے ہیں وَاسْتَغْنُوا بِذَلِكَ، اور اس اپنی طرف سے وضع کردہ تعویل کی بنیاد پہ وہ مستغنی ہو جاتے ہیں عن مسئلۃ الاوصیاء، اوصیاء سے سوال کرنے سے، فَتَاكَ يُعَرِّفُونَهُمْ، وہ اوصیاء پھر ان کو صحیح تعریف اور صحیح معنی کی معرفت دیں۔ تو اس میں جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے فَوَاضَعُوا لَهُمْ تَعْوِيلًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمل کی اگر مجمل کے کسی ایک معنی پر وہ حمل کرتا ہے، کس بنیاد پہ حمل کرتا ہے؟ مجمل کے محتملہ معنی میں سے کسی ایک معنی کو متکلم کی مراد قرار دیتا ہے، کس بنیاد پہ؟ اپنے گمان کی بنیاد پہ، تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہلاکا ہلاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر مجمل کے محتملہ معنی میں سے کسی ایک معنی پہ اس کو حمل کرتا ہے قواعد کی بنیاد پہ، جو قواعد جو ہیں ماہرین کے علوم کے نزدیک مسلم قواعد ہیں، یا معصوم سے سوال کی بنیاد پہ، تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ اور ظواہر جو ہیں وہ قواعد کی بنیاد پہ ہم ظاہر کو اس کے ظاہری معنی پہ عمل کر رہے ہیں، جب قواعد کی بنیاد پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، بنے گا تفسیر بالقواعد بنے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ ما ہاذا یعنی خذ ما انہ، اب تیسرے جواب کے لیے آپ زحمت تھوڑی سی برداشت کر لیں، ٹائم اگرچہ آپ لوگوں کا تمام ہونے والا ہے، امید ہے کہ 5 منٹ میں یہ کور ہو جائے گا۔ 5 منٹ برداشت ہو سکتے ہیں حسن رضا؟ توجہ فرمائیے۔ کہتے ہیں تیسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں روایات ہیں 2 قسم کی، ایک روایات جو ہیں وہ جو تفسیر بالرائے کے باب میں نازل ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ روایات جو تفسیر بالرائے کے باب میں وارد ہوئی ہیں، کچھ روایات یہ ہیں، کچھ روایات جو ہیں وہ دوسرے موارد میں وارد ہوئی ہیں مگر وہ ان کے ساتھ تعارض دے رہی ہیں۔ حسن رضا پوائنٹ پر توجہ، ٹائم کم رہ گیا ہے۔ ایک مجموعہ روایات کا جو تفسیر بالرائے کی مذمت میں آیا ہے، دوسرا مجموعہ روایات کا وہ ان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ظواہر حجت ہیں۔ توجہ فرمائیے، 2 مجموعے ہو گئے نا؟ اچھا بھی وہ دوسرا مجموعہ ذرا پیش کریں جو کہتا ہے کہ ظواہر حجت ہیں، کہتا ہے ذرا سن لیں وہ مجموعہ۔ حدیث ثقلین تو یاد ہے، انی تارک فیکم الثقلین، ٹھیک ہے نا؟ اس کا تتمہ کیا ہے؟ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم نے اہل بیت اور قرآن کے ساتھ تمسک رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر حدیث ثقلین کا کیا مفاد ہے؟ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تم کیا کرو؟ تمسک رکھو۔ اگر قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے تو پھر تمسک کس بات کا؟ تمسک اس بات کی دلیل ہے کہ ظواہر قرآن اس امت کے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر جو ہے یہ مراد ہوتا حدیث ثقلین سے کہ بھائی یہ متشابہ ہیں، یہ ظواہر ہیں، یہ نصوص ہیں، 3 درجے بنے گا نا، کہ تمسک سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے جو نصوص ہیں ان سے تمسک کرو، اور باقی جو ہیں وہ حجت نہیں ہیں لہذا ان سے تمسک نہ کرو، تو وہ تو نادر ہیں۔ نادر سمجھتے ہو؟ یعنی نادر سے مراد یہ کہ وہ 5% ہیں، 95% جو ہیں ان میں سے آپ کے یا متشابہ بنتی ہیں یا ظواہر بنتی ہیں، یعنی آپ 5% کو بنا لیں نصوص، 10% کو بنا لیں متشابہ، آپ کے پاس 80 سے 70% جو ہیں وہ ظواہر بنتی ہیں، ٹھیک؟ تو اب یہ جو ہیں ظواہر جو ہیں ان کو آپ ادھر ڈال دیتے ہیں غیر حجت میں، تو آپ کے پاس باقی کتنی رہ گئی ہیں؟ 5%۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن 5% کے ساتھ تمسک کا حکم دے رہا ہے آپ کو۔ وہ 5% جو ہے جمیع موارد کے احکام کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے،
اور ہو سکتا ہے وہ 5% میں کچھ ایسی ہیں جو احکام کو بیان کرنے والی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو دیگر موضوعات کو بیان کرنے والی ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو احکام کو بیان کرنے والی ہیں وہ سب کے سب ظواہر میں آتی ہیں، نصوص میں نہیں آتی ہیں۔ فقہی احکام کو بیان کرنے والی آیات سب کے سب ظواہر میں آتی ہیں، نصوص میں نہیں آتی ہیں۔ پھر تو قرآن نے آپ کو تمسک کا حکم دیا ہے، قرآن کا ظاہر حجت ہی نہیں ہے تو پھر تمسک کیسے کریں گے؟ لہٰذا پھر تمسک والی روایت کیا ثابت کرتی ہے کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور کیا ہے؟ میں 2-3 جو ہے وہ مثالیں گنوا رہا ہوں۔ وما دل علی تمسک بھی والعمل بما فیہ، روایت کہتی ہیں کہ بھائی آپ قرآن کے مطابق عمل کرو۔ مثلا مولا امیر علیہ السلام نے قرآن کے شان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں سرکار نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے اور آپ لوگوں کو قرآن سے ہدایت لینی چاہیے، قرآن سے وعظ لینا چاہیے، قرآن سے نصیحت لینا چاہیے۔ قرآن جو ہے وہ آپ کا بہترین دوست ہے، جو بھی قرآن کے پاس بیٹھے گا تو بیٹھنے کے بعد جس وقت قرآن سے جدا ہوگا تو جو ہے وہ یا تو اس کی ہدایت میں اضافہ ہو چکا ہوگا یا گناہوں میں کمی ہو چکی ہوگی۔ تو یہ قرآن کی شان میں مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر قرآن حجت ہی نہیں ہے تو مولا جو قرآن کی طرف وصیت اور قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم اور قرآن کی نصیحت کو ماننے کا حکم دے رہے ہیں، حجت نہیں ہے تو قرآن کی نصیحت کیسے مانی جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو مولا نے جو حکم دیا کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرو، قرآن کی نصیحت کے مطابق زندگی گزارو، یہ ساری باتیں اسی صورت میں ممکن ہے جب قرآن پبلک کے لیے حجت ہے۔ اچھا، 2 ہو گئیں۔ تیسری اخبار ہمارے پاس وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر جو ہے اخبار آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر ان میں سے جو قرآن کے موافق ہے وہ لے لو، جو قرآن کی مخالف ہے اس کو تم رد کر دو۔ اگر قرآن حجت ہی نہیں ہے تو پھر ہم معارضے کا حل کرنے کے لیے، تعارض کا حل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ تو قرآن حجت ہوگا تو پھر ان کا تعارض دور کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ ملایا جائے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن کے تعارض حل کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتی ہیں، پھر ان کا مفاد یہ ہے کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے۔ اچھا، ایک اور مجموعہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ اگر معاملہ کرتے ہوئے بائع اور خریدار میں سے یا معاملہ کرنے والا فریقان میں سے کوئی ایک فریق جو ہے ایسی شروط عائد کرتا ہے کہ جو شروط قرآن کے مخالف ہیں، تو وہ حدیث یہ کرتی ہے کہ ان شروط کو وفا کرنا تم پہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ مثلا وہ کہتا ہے کہ آپ کا شراب جو ہے معاف کرنا، انب جو ہیں یہ اس وقت خریدے جائیں گے جب آپ جو ہے ہمیں شراب نوش کرنے کا، شراب بنانے کا طریقہ آپ سکھائیں گے، تو پھر ہم آپ سے یہ جو ہے انب کا باغ خریدیں گے، ورنہ ہم نہیں خریدیں گے۔ تو انب کا باغ خریدنا جائز ہے، مگر یہ کہ شراب کا طریقہ سکھانا اور شراب بنانے کا طریقہ تعلیم دینا جو ہے یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ شرط جو ہے عائد کر دی جاتی ہے اس معاملے میں تو یہ اس شرط کو وفا کرنا جو ہے وہ قرآن کے مخالف ہے۔ تو جو شرط قرآن کے مخالف ہو اس شرط کو عائد کرنا اور عائد کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ شرط جس کی جو قرآن کے خلاف ہے اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، تو پہلے قرآن حجت ہوگا، تو حجت ہونے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن کے موافق ہے یا مخالف ہے، تو پھر جو ہے وہ فیصلہ دیں گے کہ اس کو پورا کرنا واجب ہے یا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بھئی شرط کو جو ہے پہلے تو یہ فیصلہ دیں گے کہ قرآن کے موافق ہے یا مخالف ہے، تو موافق اور مخالف کا فیصلہ دینے کے لیے پہلے قرآن کو جو ہے وہ حجت ہوگا تو موافق مخالف کا فیصلہ ہوگا۔ اگر حجت ہی نہیں ہے تو پھر موافق مخالف کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ جب یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو پھر آپ کیسے حکم جاری کریں گے کہ اس شرط کو پورا کرنا یا پورا نہیں کرنا؟ تو یہ بھی دلیل کیا ثابت کرتی ہے کہ قرآن کے ظواہر حجت ہے۔ لہذا ان روایات کا مجموعہ ہم نے بیان کیا ہے، اس مجموعے کا مفاد کیا ہے کہ ظواہر قرآن تمہارے لیے حجت ہے، مد مقابل وہ جو ہیں وہ روایات جو تفصیل بغیر سے نہیں کرتی ہیں، منع کرتی ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ مصنف کہتا ہے اب ان دونوں کے درمیان جمع کیا جائے گا۔ جمع کیسے کیا جاتا ہے؟ اس جمع کی مثال سن لو تاکہ جو ہے میرے لیے یہ بات سمجھانا آسان ہو جائے۔ اب ایک کلام یہ ہے اکرم العلماء، علماء کا اکرام تم پہ واجب ہے۔ بھائی صیغۃ العام تدل علی الوجوب، علماء کا اکرام واجب ہے۔ ٹھیک، علماء کے مصداق میں شامل ہیں فاسقین بھی، عادلین بھی۔ ٹھیک، جب لفظ علماء شامل ہے فاسقین کو بھی تو پھر اس جملے کا مفاد کیا ہے کہ فاسق کا اکرام بھی واجب ہے۔ دوسرا آ گیا ایک اور حصہ، لا تکرم الفساق، فاسق کا اکرام تم پہ واجب نہیں ہے، فاسق سے پرہیز کرو۔ وہ کیا کہتی ہے؟ فاسق کا اکرام واجب۔ اچھا، تو پہلے والی حدیث کا مفاد کیا ہے؟ فاسق کا اکرام واجب ہے۔ دوسری کا کیا مفاد ہے؟ فاسق کا اکرام حرام ہے۔ تو آپس میں یہ ٹکرا گئی نا،
तो टकराने और तारुद करने की सूरत में उलमा ने हाल क्या दिया है? उलमा ने हाल यह दिया है कि दूसरी को पहले के लिए मुखस्सिस करार दिया जाए। मुखस्सिस से क्या मुराद है? मुखस्सिस से मुराद यह है कि भाई अकरमुल उलमा में यहाँ दो मिस्दाक हैं, आदलीन, फासिकीन। फासिकीन वाला हिस्सा जो है इसको आप इस दायरे से इखराज करके इस दूसरे के मिस्दाक के दायरे में दाखिल कर दिया जाए और इसके दायरे को महदूद कर दिया जाए आदिलीन तक। ये जो दायरे को महदूद किया गया है ना, इसको क्या बोलते हैं? तखसीस। तखसीस के जरिए क्या हो जाता है? तारुज़ खत्म हो जाता है। तो अकरमुल उलमा इस हदीस का फिर मफाद ये होगा कि आदिलीन का इकराम वाजिब है। जो कहते हैं फुस्साक का इकराम हराम है, इसका मफाद ये है कि फासिकीन का इकराम हराम है। लिहाजा दोनों के दरमियान तखसीस की बिना पे क्या हो जाएगी? तारुज़ खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये रिवायात जो तफसीर बिलराय के हवाले से वारिद हुई है, ये फर्ज, चूंकि फर्ज पे चल रही बात, ये शामिल है किसको भी? मुजमल की तफसीर को शामिल है। जो जाहिर के खिलाफ वाला माना है उस माने को भी मुतकल्लिम की मुराद करार देना, उसको भी ये शामिल है। तो वजह है ना, मुजमल की तफसीर, जाहिर के खिलाफ वाला माना जो है जाहिर की मौजूदगी में इसकी बजाय उसको मुतकल्लिम की मुराद करार देना, वो भी तफसीर बिराय में आता है। वो दो मिस्दाक हो गए, तीसरा मिस्दाक खुद नफ्सुल जाहिर हो गया मिन बाब तनाजुल। तो ये तीन मिस्दाक हो गए किसके? उन रिवायात के जो कहती हैं कि तफसीर बिलराय हराम है। और इन तीन चीज़ों को हमने क्या तफसीर बिलराय के ज़ुमरे में दाखिल कर दिया। ठीक हो गई बात? अब आ गया ये दूसरा मजमुआ जो अभी हमने पढ़ा था, जिनका मफाद क्या है? ज़वाहिर कुरान हुज्जत है। ठीक, तो ज़वाहिर कुरान एक बार हमने जो है दाखिल किया है किधर? जो तफसीर बिलराय के ज़ुमरे में। तफसीर बिलराय के ज़ुमरे में दाखिल करने के बाद नतीजा क्या निकला? ज़वाहिर हुज्जत नहीं है, मुजमल हुज्जत नहीं है। इसी तरह वो माना जो ज़ाहिर के खिलाफ है उसको मुतकल्लिम की मुराद करार देना, ये भी साबित नहीं है। ज़वाहिर भी हुज्जत नहीं है। ये क्या कहते हैं? ज़वाहिर हुज्जत है। तो इस मजमूए का इस मजमूए के साथ हो जाएगा तारुज़। तारुज़ का हल क्या है? इस मजमूए को इस मजमूए के लिए तखसीस, मुखस्सिस करार दिया जाए। मुखस्सिस करार देने का क्या मतलब है? वो फर्द जो तारुज़ का मूजिब बन रहा है उस फर्द को इस दायरे से निकाल के इसको दे दिया जाए। जब वो फर्द जो तारुज़ का मूजिब बन रहा है जब इस मजमूए को दे दिया जाएगा तो फिर ये ज़ाहिर जो है ना तफसीर बिलराय वाली रिवायत के मजमूए से खारिज हो जाएगा। उसके पास फ़कत वही बाकी रह जाएंगे जो कि तारुज़ का मूजिब नहीं बन रहे। तो फिर तखसीस हो जाएगी, ये मजमुआ महदूद हो जाएगा। किन के लिए? मुजमल के लिए और खिलाफ ज़ाहिर वाले माने के लिए कि भाई इन दो मौरद में अगर वो इस्तेहसान या अपने अगर शख्सी गुमान की बुनियाद पे मुतकल्लिम की मुराद को इस पे अमल करता है तो ये तफसीर बिलराय है। और ज़ाहिर जो है वो इधर आ जाएगा, इसको मिल जाएगा कि ज़वाहिर हुज्जत है। इस तरीके से तखसीस की बुनियाद पे क्या हो जाएगा? तुम्हारा तारुज़ इन रिवायात के मजमूए के दरमियान खल्लास हो जाएगा। क्योंकि ना ये रिवायत जो है वो फेंकी जा सकती हैं चूँकि मुस्तनद हैं, ना ये रिवायत फेंकी जा सकती हैं चूँकि ये भी मुस्तनद हैं। मा अन्नहु ला महीसा अन हमले हाज़िहिल रिवायात अल नाहियते अन तफसीर बिही यानी बिलराय। ये रिवायात जो नहीं करती हैं तफसीर बिलराय से, ठीक, इन रिवायात को हमल किया जाए अला जालिक, जालिक पर हमल किया जाए। ठीक है, जालिक पर हमल किया। जालिक का मुशारा क्या है? जाहिर पे जरूरी है तफसीर बिलराय से मना करने वाली रिवायात को हमल किया जाए अला जालिक। जालिक का इशारा अब दो मिसाक बनेंगे जो इनके दायरे में बाकी रह जाते हैं जी, जो खिलाफ ज़ाहिर और मुजमल, इन दोनों पर इनको हमल किया जाए। वलो सुल्लेमा, अगर ये तस्लीम कर लिया जाए तनाजुल करते हुए कि ये रिवायात शामिल हैं लिल हमल लफ्ज़ अला ज़ाहिर ही को भी, यानी ये तनाजुल हम करते हुए अगरचे हम तस्लीम करते हैं कि ज़ाहिर को भी ये शामिल है, तनाजुल करते हुए मानते हैं कि ज़ाहिर भी उनके दायरा में दाखिल है, उन दो के साथ तीसरा फर्द ज़ाहिर जो है ये भी दाखिल है, लेकिन ये तस्लीम करते हुए भी लेकिन हम उन दो पे करेंगे, इस तीसरे को उसके दायरे से बावजूद मानते हुए कि इसको भी उनका दायरा कार शामिल है, लेकिन हम क्या करेंगे? इस पर उनको हमल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जरूरत अन्नहु कज़ियतुल तौफीक। तौफीक समझते हो? जम बंदी, तारुज़ को खत्म करने का तकाजा यही है
کیونکہ تعارض جو پایا جاتا ہے ان روایات کے درمیان اور دوسرے مجموعے کے درمیان، ان کے درمیان جمع بندی تقاضا کرتی ہے کہ بھائی تفسیر بالرأی والی روایات کے اندر 2 مصداق رہنے دو، تیسرا مصداق اگرچہ تنازل کرتے ہوئے مان رہے ہیں کہ اس کو بھی وہ شامل تھیں، مگر کہیں گے کہ شامل ہونے کے باوجود یہ ان کے دائرہ مصداق سے بھی خارج ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مثال ذہن میں رکھو نا، یا ٹائم ختم ہو گیا ہمارا۔ ولاؤ سلما، اگرچہ ہم تنازل کرتے ہوئے تسلیم کر رہے ہیں، شمولھا کہ یہ روایات ناہیہ تفسیر برائے سے منع کرنے والی روایت شامل ہیں، کس کو بھی؟ لحمل اللفظ علی ظاہرہ، کہ جب آپ لفظ کو اس کے ظاہری معنی پہ حمل کرتے ہیں، یعنی ظاہری معنی کو متکلم کی مراد قرار دیتے ہیں، اگرچہ تنازل کرتے ہوئے ہم اس کو بھی اسی کے مصادیق میں شمار کرتے ہیں، لیکن حمل اس پہ نہیں کریں گے۔ یعنی یہ ہم تنازل کرتے ہوئے مان رہے ہیں کہ یہ بھی اسی کے مصادیق میں سے آتا ہے، لیکن مصادیق میں سے آنے کے باوجود اس کے اوپر حمل نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اکرم العلماء یہ حدیث فاسقین کو بھی شامل ہے، لیکن تعارض ختم کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دائرے سے شامل ہونے کے باوجود بھی خارج ہے، مراد میں شامل نہیں ہے۔ بھئی ایسا کیوں کرو گے؟ ضرورت آ، کیونکہ واضح ہے انہو یہ والا حمل، یہ حمل جو آپ نے کیا ہے نا، ان کے حمل کو محدود کیا 2 مصداق تک، یہ کیوں کیا ہے؟ قضیت توفیق، کیونکہ توفیق اور موافقت اور جمع بند کرنا یعنی تعارض کو ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے۔ کون سی توفیق؟ بینہا، جو اس روایت کے مجموعے کے درمیان، و بینما، اور دوسرے مجموعے کے درمیان جو توفیق مطلوب ہے وہ توفیق تقاضا کرتی ہے۔ دوسرا مجموعہ کون سا ہے؟ نمبر 1، دلہ علی جواز تمسک بالقرآن مثل خبر الثقلین۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ تمسک کا جو حکم ہے، تمسک کا حکم تبھی ہے جب قرآن حجت ہے، حجت نہیں ہے تمسک کیسے کریں گے؟ یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ اور وما دلہ، وہ جو دلالت کرتا ہے علی تمسک بھی، قرآن کے ساتھ تمسک کر سکتے ہیں۔ اچھا، والعمل، جو دلالت کرتا ہے کس پہ؟ علی العمل بما فیہ، قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور دلالت کرتا ہے کس پہ؟ عرض الاخبار المتعارضۃ علیہ، اخبار متعارضہ کو عرض کرو، کیا مطلب؟ یعنی ملا کے دیکھو، کس کے ساتھ ملا کے دیکھو؟ علیہ، قرآن پہ، قرآن کے سامنے پیش کر کے دیکھو۔ اچھا، جو مجموعہ دلالت کرتا ہے رد الشروط المخالفۃ لہ، جو قرآن کے مخالف ہیں ان شروط کو رد کیا جائے یعنی ان کو پورا نہ کیا جائے، یہ چیزیں بیان کرنے والے جو روایات ہیں وہ ساری روایات جو ہیں وہ ظہور حجت کا تقاضا کرتی ہیں۔ وغیر ذالک، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، مما، ان روایات میں سے لا محیصہ، جن میں ضروری ہے کہ مراد لیا جائے کیا؟ ان ارادۃ الارجاء الی الظواہر، کہ ان تمام روایات کے اندر معصوم کی مراد کیا ہے؟ کہ وہ حکم دے رہا ہے امت کو ارجاء الی ظواہر ہی، قرآن کے ظواہر کی طرف رجوع کرنے کا، لا خصوصا نصوص ہی، نہ کہ فقط خصوص کی طرف رجوع کرنے کا۔ یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ ذرا توجہ فرما لیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ جلدی جلدی میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ منزل ہماری کمپلیٹ ہو جائے۔ حسنین ساتھ چلتا پہ یہ کہنا چلتا پہ۔ بھائی دیکھیے، ہمارے پاس جو ہے ظواہر کے بعد ایک اور ڈگری بھی اعلیٰ اس سے موجود ہے، وہ ہے نصوص کی۔ ٹھیک، تو یہ روایات کا مجموعہ جو کہتا ہے کہ تمسک کرو، جو قرآن کی واضح و نصیحت پہ عمل کرو، جو شروط قرآن کی مخالف ہوں ان شروط کو پورا نہ کرو، اگر روایات آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھو، جو موافق ہے وہ لے لو، جو مخالف ہے وہ چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے ان روایات سے مراد قرآن کے ظواہر نہ ہوں، ان سے مراد نصوص ہوں، تو نصوص کی طرف رجوع کر کے آپ یہ سارے مسائل حل کرو۔ تو کہتا ہے نہ، فقط نصوص مراد نہیں لی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے نصوص کافی نہیں ہے۔ آپ اگر جو ہے ایک مریض جو ہے وہ دل کا ہے، ایک آنکھ کا ہے، ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرا شوگر کا ہے، ان سارے مریضوں کو آپ صرف ایک ہی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیں، اور جس ڈاکٹر کے پاس بھیج رہے ہیں وہ صرف دل کا ہے، تو ان سارے مریضوں کو ہینڈل نہیں کر پائے گا۔ تو آپ جو ہے یہ ساری مشکلات جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں، سب روایات کا جو ہے متعلقہ امتی
اس کو آپ نصوص کی طرف ریفر کریں گے تو نصوص جو ہے ان سب امتیوں کے جو ہے وہ حاجات کو پوری نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نصوص ہمارے پاس نادر ہیں، نادر ہونے کی صورت میں جو ہے وہ سارے موضوعات کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ تو لا محالہ معصوم نے ان سب موارد میں امت کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ سارے امت جس کو رجوع کا حکم ملا ہے، رجوع کرنے کے بعد قرآن ان کی ضروریات کو تبھی پورا کرے گا جب ظواہر بھی ساتھ نصوص کے شامل کر لیے جائیں۔ اس لیے فقط نصوص مراد نہیں ہے، یعنی فقط نصوص کو معصوم مرجع نہیں قرار دے رہا امت کا، ساتھ ظواہر کو بھی امت کا مرجع قرار دے رہا ہے۔ اگر فقط نصوص کو مرجع قرار دے معصوم اور ظواہر کو مرجع قرار نہ دے تو یہ نصوص اکیلا مرجع بن کے امت کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ضرورت ان ضرورت لا خصوص نصوص ہی، فقط نصوص مراد نہیں ہے، ظواہر بھی ساتھ مراد ہیں۔ کیوں؟ ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا فی باب سے مراد یہ سارے باب جو ہم نے گنے ہیں، ان جمیع ابواب میں امت کا جو مرجع ہیں وہ فقط نصوص نہیں ہے، ظواہر بھی ہیں، کیونکہ واضح ہے ان الآیات وہ آیات یمکن ان تکون مرجع جو ان جمیع موارد میں امت کی مرجع بنے گی، باب تعارض ہو گیا، باب شروط ہو گیا، اور یمکن ان یتمسک بہا ہو گیا، یا عمل بما فیہا، یہ ساری جو ابھی گن چکے ہیں۔ لیست الا ظاہرۃ فی معانیہا، یہ جتنی آیات جن کو امت کا مرجع قرار دیا معصوم نے وہ سب کی سب کیا ہیں؟ ظاہر کے باب میں آتی ہیں۔ ولیس فیہا ما کان نصا، اور ان آیات کے اندر نص بننے والی قلیل ہیں یا ہیں ہی نہیں، کما لا یکفی، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان موارد میں معصوم نے کہا ہے کہ قرآن کو مرجع قرار دیا جائے، اور قرآن کے مرجع میں اگر صرف نصوص مراد ہوں جن کو مرجع قرار دیا جا رہا ہے تو وہ یا تو ہے ہی نہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، یعنی مثلا آپ آیت کا تعارض دور کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ ملانے گئے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ملانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نصوص کی طرف ملانے جائیں، تو نص میں کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے جو اس تعارض کو حل کرے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ معصوم نے کہا کہ دو روایتیں ہیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، اب کون سی روایت جو ہے ہم نے لینی ہے، کون سی چھوڑنی ہے؟ تو آپ معصوم نے فرمایا جو قرآن کے موافق ہے وہ لے لو، جو مخالف ہے وہ چھوڑ دو۔ ہم جو ہے قرآن کے ساتھ ملانے کے لیے ان دونوں کو لے کر چلے گئے کہ کون موافق ہے کون مخالف ہے۔ جب لے کر چلے گئے تو قرآن مرجع ہو گیا نا، ہمارا مرجع ہو گیا، تو مرجع ہیں ہمارے پاس دو، ایک ہے ظواہر، ایک ہے نصوص۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ظواہر مرجع نہیں ہے، صرف نصوص مرجع ہیں، تو نصوص کی طرف جاتے ہیں تو نصوص جو ہیں وہ ان دونوں روایات کے اندر جو موضوع بیان ہوا ہے وہ نصوص کے اندر وہ موجود ہی نہیں ہے، تو نصوص جو ہے بطور مرجع یہاں ہماری مشکل کو حل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، لہذا ان مشکل کو حل کرنے کے لیے پھر ہم ظواہر کے پاس گئے، تو ظواہر کے اندر وہ موضوعات موجود تھے جو ان روایات کے اندر موضوعات ہیں، تو وہاں پھر ظواہر کے اندر جو موضوع تھا وہ موضوع اس روایت کے جس کے ساتھ مل رہا ہے وہ موافق ہو گئی، وہ لے لیں گے، جو مخالف ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ لہذا معصوم صرف نصوص کو مرجع نہیں بنا رہا ہے جمیع موارد میں، ظواہر کو بھی مرجع بنا رہا ہے، کیونکہ اگر فقط نصوص کو مرجع بنائے تو نصوص کی مقدار بہت کم ہے، اور مرجع ہونے کی صورت میں وہ نصوص ان مطالبات کی صورت میں وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے میں کافی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں، آخری نسخہ جو ہے وہ